تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ آج جڑے میرے پرا سامنے بیٹھے ہو تسی تو پہلا سن لو، پردہ دار بھی بیٹھے نے، اللہ پاک انہوں دے پردے سلامت رکھے۔ اے توانوں جڑا اللہ شادیاں کرائیاں نا توڑیاں، او توڑا حق بندا ہے کہ بیوی واسطے باعث سکون بنو۔ مہربانی، بہت شکریہ جناب۔ اپنی اہلیہ واسطے باعث سکون بنو، او دے واسطے بے سکونی تے نہ پیدا کرو، او دے واسطے باعث سکون بنو۔ میں تواڈے نال عرض کر رہا ہاں، اللہ بنائے جو شادیاں سکون واسطے نے، تے دا مطلب ہے سکون ہونا چاہیے ہے۔ ہن بہناں کے بھی میری گزارش کر رہے ہیں، اگر کتے آواز جاندی ہوئے تے او بھی اپنے شوہراں واسطے سکون دا باعث بن۔ سکون واسطے شادیاں اللہ فرماندا ہے میں جوڑے سکون واسطے بنائے نے۔ تے جڑی بی بی سارا دن بالاں نو آکھے مری پیو، او دی آوے لاش، او دے ہون ٹوٹے، او دا نکلے جنازہ، اللہ دی بندی ہے تیری شادی اللہ کا دے واسطے کرائی تے توں کی پکا۔ جڑی سارا دن بد دعاواں دیندی ہے تواڈے پیو دی آوے لاش، او دے ہون ٹوٹے، ایک تن میں دچھنا میری ماں تے میری بہن، قرآن تے میں ہاتھ رکھ کے کھلوتا ہوں۔ جڑی ولی دی مخالف ہوئے نا سکون نہیں پا سکتی۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ولی دی مخالفت کر کے سکون کتھوں ہونا ہے؟ ہر بندہ اپنے گھر دا ولی ہے۔ تے ولی ہوئے جڑا با اختیار ہے، تے ولی ہوئے جڑا ذمہ دار ہے۔ جیتی بیوی استانی ہوئے تے آپ ویلا ہوئے وہ ولی نہیں۔ اللہ دے بندہ گھر دا سارا خرچہ ہو چلاندی ہے، تو ولی توں ہو گئے۔ ولی با اختیار نو آندے نے، تے با اختیار ہو ہوندا ہے پہلا جڑا ذمہ دار ہوئے، پہلا جڑا ذمہ دار ہوئے۔ اگر کسی نے ولی اسمانا ہوئے تے ذمہ دار اسمانا، ولایت ذمہ داری دا نہ ہے یارا، ولایت ذمہ داری دا نہ ہے۔ نہیں تے جڑے بچے بیٹھے ہو نوجوان، کسی بڑے 40,000 بل لاوے تے امی نو دیا جے خاں پہ امی جی بل آیا، وہاں دیا اتھے لو اتھے ساڑ ہونے پیو ہوندہ ہی تہیں پیو۔ اچھا دودھ دا بل لاوے تو پیو دے وے، بجلی دا بل لاوے تو پیو دے وے، گوشت نو پیسے تو پیو دے وے، سارے ٹبر دے موبائل دے پیسے تو پیو دے وے۔ یہ دا مطلب ہے ولی ہوندہ ہی ہوئے جڑا خرچ کرے، ولی ہوندہ ہی ہوئے جڑا خرچ کرے، جڑا کر خرچ کرے وہ کر دا ولی ہے، جڑا دین تے خرچ کرے وہ دین دا ولی۔ مولا تو انہوں جزائے خیر، بہت شکریہ بابا جی، نہایت مہربانی۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے مرد و زن سکون واسطے بنائے۔ یہ دا مطلب ہے مرد نو سکون واسطے، عورت نو بھی سکون واسطے۔ یہ سکون ہوئے اللہ تے سکون واسطے بنائے نے۔ اگر کوئی تھے بندہ بے سکون بیٹھا ہے، گھروں بے سکون ہے، کیونکہ بے سکونی ہو سکتی۔ ایک تھا میں مجلس سے پڑھ دی شروع ہو جے میں کیتی ہے، میں کہ اللہ جوڑے بنائے نے، جدوں دی شادی ہوندی ہے پھر جڑی بے سکونی ہوندی ہے وہ ختم ہو جاندی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جدوں میں جوڑا بنایا نا وہ تیرے سکون واسطے بنایا۔ تے جڑے ویلے بندہ جوڑے چ منسلک ہوندا ہے ادوں بعد پھر سکون مل جاندا، تے وچوں ایک بندہ آندا نہیں۔ میں کہا جی میں توں ایتھے پیا نا وہ پردے چ میری بہن بھی آندی ہوے گن، تینوں اودے کول کوئی نہیں، تینوں اودے کول کوئی نہیں۔ ایک تانوں دساں، یہ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی بے سکون ہو سکتا ہے، لیکن قرآن آندا کہ میں سکون واسطے بنایا۔ وہ کیوں بندے بے سکون نے جدو قرآن آندا شادی سکون واسطے ہوندی ہے؟ قرآن آندا شادی سکون واسطے ہوندی ہے، تے مرد بھی بے سکون ہوئے تے عورت بھی بے سکون ہوئے، وہ دی وجہ دا میں نو پتا جے، تاں آیا جی میں تھے۔ تو اڈا کی خیال ہے میں ہمیں لگا پھر وہ یار جنہ مہربانہ میں نو سدے آیا، کوئی نہ کوئی تو میں نو پتا تے میں آیا۔ تے میرے نالوں وڈے باعزت بندے بیٹھے ہو تسی، وڈے سادات عظام بیٹھے ہو، تے سارے میرے تو باعزت ہو، جڑے میرے تو عمر تو زیادہ نے وہ بھی میرے تو باعزت نے، میرے تو پڑھیا لکھیا علاقہ بیٹھا الحمدللہ۔ وہ جڑا مینوں کسے کھلا رہا ہے، آخر میرے کو کوئی گل ہے تو میں کھلوتا۔ تہاڈا کی خیال ہے؟ وہ یارا بندے تے 2-3 منٹ بندہ وقت ضائع کرے تو لوگ آندے نے جان چھڈ توں کی مگروں لین۔ ایتھے بندے جڑے بیٹھے نے وہ آخر ساڈے کول کچھ لینا سننا چاہتے ہیں، اساں تانوں کیڑی کچھ ہے دینی، لیکن کچھ نہ کوئی گل ساڈے کو ہے صحیح، وہ تانوں میں دسنا کہ جنہ بندیاں دے گھر چ قرآن بھی ہے تے آیت بھی ہے۔ تانوں یہ گل دساں، اسی تے سادہ بندے ہاں، کئی حافظ قرآن بھی شادی تو بعد پریشان ہی بیٹھے۔ میں بیانا جس قرآن حفظ کیتا ہے انہیں تے آیت بھی پڑھی ہے نا، وہ تے بیوی نو آیت بھی سنا سکتا کہ اللہ دی یہ بندی ہے، ساڑی شادی اللہ نے سکون واسطے کروائی، تو توں کی پہ کرنی ہے؟ حافظ قرآن بھی اگر پریشان ہوئے تے عالم دین بھی پریشان ہوئے تے باقی دے بندیاں دل کرے آیت ہی آج سنی ہوئے۔
کشادی اللہ نے سکون، بہت شکریہ قبلہ۔ اللہ فرماتا ہے میں جوڑے سکون واسطے بنائے نے، جنہیں باقاعدہ علماء کرام نے اور حفاظ کرام نے، وہ بھی اگر بے سکون نے تو میں دی وجہ لب کے کھلوتا جے۔ میں نو قرآن دی قسم ہے، نبی غدیر اچ کھلو کے آکھیا سی میں کلہ چھڑ کے نہیں جا رہا، اہل بیت نال چھڑ کے جا ہے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں کلہ چھڑ کے نہیں جا رہا، میں توڑے چھ دو چیزاں چھڑ کے جا رہا، ایک اللہ دی کتاب قرآن ہے تے ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ ایدہ مطلب ہے جس بندے قرآن پڑھنا ہے، قرآن چو آیت بھی پڑھنی ہے، وہ بے سکون ہی مرے گا۔ کدوں تک میں دسنا، جدوں اللہ دا نبی نال اہل بیت نو چھڑ کے گیا ہے، قرآن چو آیت پڑھ کیڑی ایہی جڑی میں پڑھی ہے کہ من انفسکم ازواجن لتسکنو علیہا۔ تو انہوں پتہ ہے قرآن نماز دستا ہے، طریقہ نہیں دستا۔ قرآن روزہ دستا ہے، طریقہ نہیں دستا۔ قرآن زکاة دستا ہے، 2.5 روپیے نہیں دستا۔ قرآن حج دستا ہے، حج دا سارا طریقہ نہیں دستا۔ میں کہ اللہ جتھے ایڈا قرآن بھیجی 8-7 صفحے اور لان دوں تے طریقے بھی بچیدہ چھڑ دوں کہ سجدے چ کی پڑھنا ہے، رکوع چ کی پڑھنا ہے، اتحیات پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، سبحانک اللہ کتھے کر کے پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کتھے پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم کتھے پڑھنا ہے، طواف دے کنے چکر نے، سعی دے کنے چکر نے، کتھے اولی ٹرنا ہے، کتھے تیز ٹرنا ہے، مزدلفہ چ کی کرنا ہے، مشعر حرام چ کی کرنا ہے، عرفات چ کی کرنا ہے، مناج کی کرنا۔ میں حج کر کے آئے ہیں، کھجڑ ہو کے نہیں آئے۔ جی میں کیا خالقہ جتھے قرآن چ حکم دیتے نہیں اوتے تفصیل کیوں نہیں ہوتا سی؟ اللہ فرماندا جے سارا کچھ تانوں قرآن چوں ہی لب جاندا تسی تے ابو بھائی چھڈ جاندے ہو جنہ مینوں منوایا۔ جے سارا کچھ تانوں قرآن چوں لب جاندا خیر ہوئے تہاڈی، تسی تے دروازے ہی چھڈ جاندے جنہ مینوں منوایا۔ قرآن تانوں نماز دا حکم دسے گا، نبی کولوں جا کے پوچھنا پے گا۔ روزہ حکم دے گا، نبی کو طریقہ پوچھنا پے گا۔ قرآن حج دا حکم کرے گا، پیغمبر میں محتاج کر دیتا سارے جہان نو، پیغمبر قرآن ہاتھ تے رکھ میرے آنگوں ادھروں رکھ، ادھروں پھڑنا آ کے ادھروں کر وضو۔ تو میں تینوں پوچھاں جدو قرآن آ گیا اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو، جے صحابہ نبی کو نہ ہوندے تے پتہ لگدا سی؟ جدو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو درود پڑھو، صحابہ آکے نہیں پیغمبر نو پوچھے ہو درود کی ہے؟ وہ یار پوچھے آنے تے پتہ لگے۔ اچھا نماز دا حکم آوے تے پوچھن نبی کولوں، روزے دا حکم آوے تے طریقہ نبی کولوں، درود آوے تے پوچھن نبی کولوں۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جدو اے قرآن اے نبی دی موجودگی چ کافی نہیں سی، عبادت کافی کیسے ہو جا؟ جی میں عرض کروں قرآن دی آیت بھی موجود ہے، جوڑے بھی اللہ سکون واسطے بنائے نے۔ اگر کوئی بندہ بے سکون بیٹھا ہے، اگر کوئی میں آکھے ہے، ویسے تقریباً سارے ہی بے سکون ہی ہوں، میرے نال 2 بندے باقاعدہ ہوندے نے ہر ویلے، ایک ڈرائیور نے عابد شاہ صاحب تے ایک عدنان ہے بیٹا، اج میرا بیٹا نال، ایک 2 میرے نال ہی ہوندے، 2 میں رکھے تے 2 میرے نال اللہ رکھے۔ جی 2 حساب کتاب کرتے ہیں، ہر بندے نال نے 2 تے ہونے تے 2 میرے نال نے سویرے گھروں لے کے جاندے تے لائیو میساں ساریاں چل دی ہوندیاں تے اہلیہ میری وہندی ہوندی کتنے بجے کتھوں نکلے ہیں، کتنے بجے کتھے گیا، اتھے کتنے بجے پہ پڑھتا سی، اتھے کتنے بجے پڑھتا، اتھے کتنے بجے پہ پڑھتا۔ جیڑا بندہ رات نو 10 بجے بورے والے پڑھتا 2-3 بجے گھر ہونا نے گزرا، ہاں تے انہوں سارا پتہ ہوندا پیا اتھے پہنے بجے پڑھتا ہی تے اتھے آیا۔ پھر بندہ اندر وڑے تے چاہیے نا سکون واسطے وہ پانی پوچھے یا چاہ پوچھے یا پوچھے ستے کتھے راج ستے آئے ہو یا بیٹھے آئے ہو۔ پہلی گل اسے پوچھنی ہے مجلس تے 10 بجے موک گئی سی تو کتھے سے؟ یہ تو ساڈے گھراں دے سکون دا حال ہے۔ میرا خیال ہے ہن سارے میرا خیال مطمئن ہوئے نے۔ کیا یہ تسی بھی بہت باہر ہی رہندے ہو؟ توجہ ہے نا جناب میرے عزیز دوستو، گھراں وچ بے سکونی کیوں ہے؟ او تانوں میں دسنا قرآن نال نبی کنوں چھڈ کے گئے یار اہل بیت نو۔ یہ دا مطلب ہے تینوں ہن تک جنوں اہل بیت دا ہی پتہ نہیں بے سکون تے اس رہنا۔ سار اٹھاؤ یار، قرآن جو آیت پڑھے اللہ جوڑے سکون واسطے بنائے نے۔ ایک تینوں گل دساں، پرانے بزرگاں دساں جامنوں کھانے نہیں نا تے نال تھوڑا جہا دیسی گھیو بھی کھائیں،
ورنہ خراب کرتے نہیں. امب کھانے نہیں تو نال لسی پینی. نال کوئی لوازمات ہوندے نے کہ نہیں؟ کچھ ایسے ہوندے نے جڑے ایڈے لوازمات لازمی نہیں ہوندے. قرآن نال اہل بیت لازمی نے تے اہل بیت نال قرآن لازمی نے. لو بھائی قرآن تے پہ آندا, میری بھੈਣਾਂ بھی پہ سن دیاں, قرآن آندا تانوں جوڑیاں وچ اساں سکون واسطے بنایا ہے. جدوں تک کلا قرآن سینے نال لائی رکھو گے بی بی بھی بے سکون مرے گی, بندہ بھی بے سکون مرے گا. ایک قرآن دے نال نال مرد سیرت علی پڑھن, عورتاں سیرت بطول پڑھن, آ جائے گا سکون. شکریہ جی قبلہ, آ جائے گا سکون. تو انہوں ایک گل دساں مختصر, نماز نال بندہ نمازی بنتا ہے, بندے دا پتر نبی دی سیرت پڑھن نال بنتا. روزہ رکھن نال بندہ روزہ دار بنتا ہے, انسان بندہ نبی دی سیرت نال بنتا. اچھا جی, یہ سکون واسطے اللہ نے شادیاں کی تھیں. 2 شادیاں میں قرآن چو پڑھ دینا, ذرا او سکون ویکھیا جے کنا کو ملے. میں اس واسطے بھی تواڈے واسطے تے اپنے واسطے مطمئن کرنے واسطے پڑھنا ہے. متے کوئی آکھے پئی اسی ہوئی بد قسمتاں ایڈے بے سکون ہیں, نہیں ایسی گل کوئی. اللہ پاک ارشاد فرمایا, ضرب اللہ, سورہ مبارکہ تحریم, ضرب اللہ مثلا للذین کافروا, ہم نے کافروں کے لیے مثال رکھی ہے. کیا؟ امرات نوح و امرات لوط, ایک نوح کی بیوی تھی اور ایک حضرت لوط کی بیوی تھی. اللہ فرماتا کانتا تحتا عبدین من عبادنا صالحین, وہ ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں, وہ ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں, اور ہمارے بندوں میں سے خاص بندوں کی بیویاں تھیں. بی بی ہوئے نا جی ایم پی اے دی بیوی, تے وہ باقیاں بیویاں نال کوئی ایڈا چاج نال بولتی نہیں کہ ایک آدھیاں بیویاں. بینک دے مینیجر دی بیوی ہوئے تے او دا مزاج بھی اور طرح ہو جاندہ. تے جے رحمت اللہ علیہ دی بیوی ہوئے پھر تو کمال ہو گیا. تے جے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہو تو پھر یارو دی اور عزت ہے, بڑی عزت ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہوئے تو بڑی عزت ہے. جڑیاں میں 2 پڑھیاں نا, اے رضی اللہ دیاں نہیں, علیہ السلام دیاں. کی کیا بات یارا, نوح بھی علیہ السلام تے حضرت لوط بھی علیہ السلام, تے دوویں علیہ السلام دیاں بیویاں. میں کہا اللہ تعالیٰ اے آج کل کتھے ہوں دیاں نے؟ اللہ فرماتا وَقِيلَ لَدْخُلَ النَّارَ مَا دَاخِلِينَ, آج کل جہنم میں چون دیاں نے دوویں. بندے ہوں بڑے راضی نے بھئی, بندے بہت کمال سن. اللہ دے بندے تے علیہ السلام بندے تے بیویاں دوویں جہنم میں. ہن بندے کھل کے داد نہیں پہ دیندے پہ کتے لائیو شائی بندی ہوئی تے پینا کسے لے ویکھ لئی مجلس تے بندہ آنج کر کے کردہ ہویا ہاں ہاں. وہ سکنا جدوں وہ پہ آندہ سی پہ بندے بڑے چنگے سن تے بیبیاں پیڑیاں سن, توں بڑا آہا آہا. بندے اندروں گھبرائے نہیں. تسی فکر نہ کرو, دوجی بھی گل میں کرنا, وہ بھی اتھے ہی ہے انشاءاللہ. میں ہن گل تے شادیاں دی کرنی ہے. میں تانوں پتہ ہے جس شادی تک آنا چاہنا, صدقہ جامع سارے اٹھاؤ بھائی, بہت شکریہ کہ بلا. میں کدی الحمدللہ موضوع تو ہٹیا نہیں, تو ہاں توجہ فرمائی. قاضی صاحب بیٹھے نے تے اے اگر 6 قصیدے پڑھ سکتے ہیں تے مینوں کی تکلیف, جنہیں مرضی پڑھا میں, لیکن پھر بھی انشاءاللہ فکر نہیں کر. لو جناب علی, خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ آج کل کی لدخو لنار, نار میں ہیں, ما داخلین, جتھے لودے داخل ہوئے نے اتھے میں بھی کر چھڑیاں. میں کہ اللہ دعا انہاں کیتا کی سی, انہاں تے بڑے مقدر سن, علیہ السلام نال شادی ہو جائے, علیہ السلام نال شادی ہو جائے. یار ایڈے بڑے مقدر, تے میں کہ اللہ تو کچھ نہ کچھ چلو ماڑی چنگی خدمت بھی کر دیا نہیں آن گیاں آخر. اور جڑی بیوی ہوئے کو چنگی ماڑی خدمت کو چاہ پانی کچھ نہ کچھ کر دیا نہیں ہیں. تے وہ علیہ السلام لوگ تے کچھ نہ کچھ مہربانی کرنی سی, ذرا لحاظ کر چھڑ دے ہو. اللہ فرماتا خبردار, میں آ دینا جدی اطاعت کریے انہوں متہ نہیں دے دی. صدقہ جامع مولا تو انہوں جزائے خیر دے رہے, جدی اطاعت کریے انہوں متہ نہیں دے دیا. میں کہ اللہ نے دعا کیتا کی صدقہ جی کیتا ہے نہ کی سی. اللہ پاک ارشاد فرمایا فَخَانَاتَهُمَا, ان دونوں نے خیانت کی تھی, ان دونوں نے خیانت کی تھی. قیامت تک کوئی مولوی ثابت کر سکتا ہے؟
انہیں درس نے پھالیے مکدے ہی نہیں. وہ تحصیل پھالیا تحصیل پھالیا گجرات جی دوئین ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے ضلع بن جائے کوئی پتہ نہیں. ضلع منڈی چلو ضلع منڈی بہت چلو مکی گا وہ وکھرے نے موج کا. یار پڑھے لکھے بندے پھالیے تے الحمدللہ ساڈے تے علاقے سارے مولوی بھی پھالیے تے جا کے نماز پڑھاندے زیادہ سانوں یہ پتہ ہے کوئی وجہ. یہ فرماؤ کہ قیامت تک کو ثابت کر سکتا اللہ فرماندا ہے کہ دوواں خیانت کیتی سی کمیٹیاں پائیاں سنے نا. کی گل ہے میرے جو پوچھ لو نا کسے عالم دین کو یہی بیبیاں تے ہی کر سکتی ہیں بے ایمانی کمیٹیاں پا کے بیبیاں آگے پیچھے ہو جاندیاں یا دودھ چ پانی پاندیاں سن. کوئی خیانت تے دسو نا کوئی بندہ دسے نہیں تو میں دس دینا. خیانت یہی تھی علیہ السلام کی بیوی بھی ہو جب سچے کا ساتھ چھوڑ دے تو خیانت ہو جائے. سبحان اللہ مولا تو جزائے خیر دے. جدوں لوڑ پئی ہے لوط بھی سچے شکریہ حضرت نوح علیہ السلام بھی سچے جتھے لوڑ پئی ہے سچے دا ساتھ چھڑ گئیاں. اللہ فرمایا خیانت کیتی جے. یہ دا مطلب ہے جیڑا سچے دا ساتھ چھڑے وہ خائن ہوندا ہے تے بی بی ہوئے تے خائنہ ہوندی ہے. میں کہ اللہ بندے بڑے راضی ہوئے نے کہ پیڑیاں بیبیاں تے بندے چنگے. اللہ فرماندہ کو انہوں اے بھی دس کی. اللہ فرماندہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لیے بھی ہم نے نشانیاں رکھی ہیں. میں کہ اللہ کیڑی خالق کائنات فرماندہ امرات فرعون وہ بیوی اچھی تھی اور فرعون کی بیوی تھی. کمال ہے جوڑے سکون واسطے بنتے ہیں. حضرت نوح نو جڑا سکون ملے ہوئی تو سمجھ آ گئی تے جڑا حضرت لوط نو سکون ملے وہ بھی آ گئی. تے اگوں سنو اے بی بی بڑی چنگی سی جدا نام آسیہ اور انہیں آکھیا کہ اللہ دی بارگاہ چوس التجا کی تھی. اے قرآن سے لکھی ہے التجا وَإِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. اس نے کہا تھا اے میرے رب تو جنت میں میرا گھر تیار کر میں آ رہی ہوں. یہ مطلب ہے فرعون کے گھر میں بھی رہ کے اس بے غیرت کو رب نہیں مانتی تھی. وہ یار ایڈے برے بندے دے گھر رہ کے وہ دی سوچ ہے تے رب انہوں ہی پہ مندی ایڈا کانفیڈنس کہ جنت سے میرا گھر بنا جنت چ میرا گھر بنا. تیرے چ نہ کانفیڈنس کیوں ہے؟ بس وہ بھی ایک ہی گل ہے وہ جڑیاں دو علیہ السلام دیاں بیویاں سن وہ ضرورت پئی تے سچے دا ساتھ چھڈ گئیاں. اے پاویں فرعون دے گھر سی جانتی سی موسیٰ سچا ہے مجھے ساتھ دینا ہے. اے سچے دا ساتھ دے کے جنت چ بھائی سچے دا ساتھ دے کے جنت چ تے او بریاں دا ساتھ دے کے تے دوویں جہنم وچ. ہن میں دا نتیجہ دین لگا بندے بھی سن لین تے میری ماواں پینا بھی سن لین. بروز حشر کئیاں بندے یہ نہیں جا کے بندہ آکھ سکدا یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا سا مینوں جنانی ایسی چمڑی سی اس میرا ساہ ہی نہیں پھرن. تو سا توجہ ہی نہیں پھر ادھروں آیا تے کپڑے منگ لینے ادھروں آیا تے کچھ منگ لیا ادھر گیا تے کچھ کدی ساڑے دی شادی آ گئی ہے کدی ساڑی دی شادی آ گئی. مینوں تے جنانی نہیں ساہ آن دیتا. میں تے تیرا بندہ میں تے مسکین بندہ جنانی ایڈی کپتی تے پیڑی ملی سی. بندہ بھی کہہ سکتا ہے یہ گل. اچھا بی بی بھی کہہ سکتی ہے یا اللہ رولا ہی کوئی نہیں تو رب کریم ہے. وہ جڑا مینوں چمبڑیا سی نا جن میں ساری زندگی انہوں ہی سامتی رہی. لو بھئی یہ دوواں دا بہانہ کوئی نہیں جے چلنا. جس بندے نے آکھیا نا کہ میری بی بی پیڑی سی تے میں تیری عبادت نہیں کر سکیا اللہ فرمایا نوح تو بھی پیڑی سی. کیا بات ہے لوط دی بی بی تو بھی پیڑی سی تے جس بی بی آکھیا نا میرا بندہ جن سی اللہ فرمایا بی بی چپ کر فرعون تے نہیں سی لا. صدقے جاواں جے فرعون دے گھر رہ کے وہ بی بی کمال ہو سکتی تے تم ہی رہ سکتی سیں تے جے نوح تے لوط دیاں بیویاں جیسیاں گھر رکھ کے بندے علیہ السلام ہو سکتے سن تے تانوں کی ہے. میرا خیال ہے ادھر ذرا اگے جائیے ادھر ودیے نا اج والے نکال اگے گل کرن لگا میں. لیکن جڑا سرکار دو عالم دی گل آئی ہے نا جویں میرا نبی نبیاں دا نبی ہے نا جی جویں رسولاں دا رسول ہے ایتھے وہ صورتحال نہیں ایتھے کمال گل ایتھے امہات المومنین نے
جڑے نبی جوڑے بنے نے نبی پاک دیا کئی شادیاں سن نبی دا اج جڑے نا یہ پہلا جوڑا ہے وہ سرکار دی 25 سال شادی رہی ہے جناب سیدہ دی والدہ محترمہ نال حضرت خدیجہ الکبریٰ نال اور اگلی گل میں تانوں پکی دساں مگروں نبی دیاں پاویں 9 نے تے پاویں 11 نے بی بی خدیجہ دی زندگی چ نبی نے شادی نہیں بہت شکریہ کہ بلا بی بی دی زندگی چ حضور نے شادی نہیں فرمائی بالکل نہیں فرمائی وہ پھر بعد ایک شادی پھر اور بھی 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 یہ بعد ہوئی نے بی بی دی زندگی تہاڈی کیا بات ہے 25 سال سرکار خدیجہ الکبریٰ نال نبی پاک نے گزار وہ آج جو دینے نکاح تھا وہ میں پڑھن لگا باقی امہات المومنین چونکہ بندے دا پتر ہو یہ جڑا نبی دی بیوی نو اپنی ماں سمجھ کیونکہ جنہیں نبی نو اولا سمجھنا النبی اولا شکریہ قبلہ بیٹھے نے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اے لوگوں نبی تمہاری جانوں سے اولا ہے اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اے ماں من جانا ہے نا تو پھر تینوں علی پسند کرنا میں پھر پیانا اگر کوئی بندہ مومن ہے تو دا امیر المومنین ہے اگر وہ علی علیہ السلام دا مرید ہے اور علی دی ولایت دا قائل ہے تو نبی دی بیوی نو اپنی ماں سمجھے جڑا مومن نہیں او دی میں گل نہیں کرتا نبی دی ایک اور گل دساں اگر اس زمانے دے لوگ نبی دی بیوی نو پہلے ہی ماں من دے ہوندے ماں آکھن دی لوڑ بھی کوئی نہیں سی اور یارا میں تانوں زمانہ دساں ایس ویلے کسے ٹیچر نو دسنا نہیں پیندا منڈیاں نو کہ میری بیوی تہاڈی ماں لگدی ہے وہ آندے نے ساڈے ٹیچر دی بیوی ہے تے اماں ہی ہے ایس ویلے کسے مرید نو نہیں آکھنا پیندا پیر نو پہ میری زوجہ تینوں ماں سمجھ وہ پہلے ہی آندا بابا جی تہاڈے مرید ہاں اماں جی دا کی حال بولو او یار کاریگر نہیں ہوندے آڑے پنچر لاندے نے تے ورک شاپاں وچ منڈے کام کردے وہ چھوٹے جڑے ہوندے نا چھوٹے پانا پھڑائیں ایسا نہیں پھڑائیں وہ جڑا کاریگر بڑا ہوندا ہے وہ دی بیوی نو اپنی ماں سمجھدا اے دا مطلب ورکشاپ وچ کام کرن والا بچہ بھی اپنے استاد دی بیوی نو ماں سمجھدا ہے مرید پیر دی بیوی نو ماں سمجھدا ہے سادہ اٹھاؤ یار طالب علم ٹیچر دی بیوی نو ماں سمجھدا ہے اور بندے کیویں دے سن جڑا محمد دی بیوی نو بھی ماں نہیں سمجھدا خدا دی قسم سمجھ دے ہوں دے تے آیت نہیں سی ہونی آیت دا شان نزول میں پڑھ سکنا سورہ مبارکہ احزاب میرے کو پڑھے لکھے بندے تشریف فرمانے اللہ فرماندہ قیامت تک ان سے نکاح نہ کرنا اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے خبردار ہے تو اڈیا ماما لگ دیا سمجھ دے ہوں دے ماما سمجھ دے ہوں دے سمجھ دے ہوں دے تے ماں آکھن دی ضرورت نہیں سی تے آج دان پاڑ ورکشاپ بڑا بچہ بھی آندھنے زمانہ بڑا پیڑا آ گیا کیڑا کو پیڑا آ گیا اوڈا پیڑا دے یہ بھی نہیں کتھا بیٹھے ہو اور میں پہنا نیٹ دا دور ہے بے حیاء دور ہے گوگل دا دور ہے یوٹیوب دا دور ہے منڈے رات نو فلمہ ویندے نے اینج کردے نے او کردے نے اے ساڈے جننے بھی پیڑے نے نا استاد دی بیوی تے نظر نہیں رکھ دے پیر دی بیوی نو اپنی ماں سمجھ دیں ہون سوچ او زمانہ کڈا پیڑا سی اے بڑا پیڑا نا اجے بھی ایڈا پیڑا نہیں بڑا پیڑا نا اجے بھی ایڈا پیڑا نہیں او جیڑی سوسائٹی ساڑھے جیسی نہیں او علی جیسی کیسے ہو جا ہاں مولا تانوں جزا دے رہے کیا بات میں امہات المومنین دی گل کر رہے میرے مہربانوں من گیا وہ نبی دی بیوی نو ماں من گیا ماما دیاں گلنا جیبا لمیاں کر کے نہیں کری دیاں تیج آج تو بعد تو اڈا گلہ نہ اتر گیا جے میرے توجہ ہے ادھی لڑائی میں مکان لگا آئی تھے ادھی لڑائی میں تھے مکان لگا نال دے گھر سفیدی ہوندی ہوئے تے بیوی آکھن لگ پیندی ساڈی خیر ساڈا گھر تے انج ہی رہنا چاہیے نال دے بندے ایسی لوا لیں تے بندے دے گھر پکھا ہوئے 2-4 بھی پکھے ہوں وہ اے نہیں آندی پی اس مسکین نے پکھے لے آندے وہ آندی ہو نا ایسی لوا لیں نا اساں تے دوزخ وچ زندگی کڈنی ہے
اج تو بعد تھوڑا غصہ نہ لے گیا تے مجلس آن دا فائدہ کوئی بابا جی غصہ لے جائے گا شادی شدہ جنہیں بندے بیٹھے جدو خیبر وچوں مال غنیمت آیا نا تے ہر گھر آسودہ ہویا ہے تے ساڈے والیاں بیچاریاں تے شے ہی کوئی نہیں امہات المومنین نے پیغمبر نو آکھیا ساڈا یہی حال رہنا کتنے بیٹھے ہو سار اٹھاؤ میں ہوش وچ گل پیا کردا جی تے کوئی میرے غیر ذمہ دار بھی نہ سمجھے امہات المومنین نے آکھیا اے آ کے تفسیر پڑھ لو پھر آیت بھی پڑھنا اے تفسیر لکھن والا شاہ رفیع الدین دا ترجمہ ہے شاہ رفیع الدین اور آس مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی شاہ عبد القادر تے شاہ رفیع الدین شاہ جانے تے راجہ اور ارشاد فرماندے نے حضرت کے ازواج نے دیکھا کہ لوگ مال غنیمت کی وجہ سے آسودہ ہو گئے ہیں آسودہ دا بھی ترجمہ کرنا پینا پھالیے آسودہ دا میں یار سوکھے ہو گئے کی ہو گئے لوگ آسودہ ہو گئے ہیں حضرت کے ازواج نے چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہو جائیں اور بعضی امہات المومنین نے حضور سے ایسی بول چال کی کہ حضور نے قسم کھائی کہ 1 مہینہ میں گھر نہیں جاؤں گا یعنی مطالبات اس طرح کیتے تو حضور نے فرمایا ہن پوری گل سن لیا جب متے وڈڑے گھروں نکل جاؤ تو آکھو نبی دی سنت گل پوری سن لیا جی مہربانی کرے حضور نے فرمایا میں 1 مہینہ گھر نہ جاؤں گا پھر مہینے کے بعد یہ آیت اتری حضرت گھر میں آئے اور ایک ام المومنین کا نام بھی لکھا ہے وہ آپ پڑھنا انہوں نے اللہ اور رسول کی مرضی اختیار کی پھر حضرت نے ہمیشہ فقر و فاقہ تھا حضرت کے گھر میں ہمیشہ فقر و فاقہ تھا فقر و فاقہ رہتا تھا اللہ نے جڑی آیت بھیجی ہے وہ کی ہے یا ایوہ النبی اے نبی کلی ازواجی کا اپنی ازواج سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا اگر تم دنیا کی زندگانی چاہتی ہو وزینتہا اور بناؤ سنگار چاہتی ہو فتعالینا امتیکن اسرحکن سراحا جمیلا تو آؤ ہم تمہیں ایک ہی بار کچھ دے لے کے فارغ کر دیں سبحان اللہ سار اٹھاؤ بھائی قرآن نہ ہوئے تو میں مجرم امہات المومنین نو اللہ نے فرمایا اگر اچھی زندگی گزارنی ہے کمال دی زندگی گزارنی ہے تو اسی سمجھ نہیں ہو کہ اس گھر جو فاقہ بھی آ جاندہ ہے اس گھر میں کئی باری ادھار لے آ کے بھی پکایا جاندہ ہے اگر یہ زندگی پسند نہیں اسی تو انہوں تکے مار کے نہیں کر دے نا تسی نبی دے ازواج ہو امت دے تسی ماما ہو تو انہوں بڑی عزت آبرو نال کٹھائی دے کے تے بدیا کر دینے نبی دے کر رہنا جے تے نبی نے اس میرٹ تے زندگی گزارنی ہے کہ غریب بھی خودکشی نہ کرے نبی لیڈر ہے ایتھوں والا لیڈر نہیں ایتھوں والا لیڈر دے پیسے مک دے نہیں تے غریب کو لاؤں دے نہیں اللہ فرمایا لیڈر ہے قوم دا اس تینوں جیز بھی ہونا دینے تاکہ غریب بھی سنت سمجھ کے مطمئن ہو جائے ایتھے فاقے بھی ہونے جی ایتھے پیڑ تے پتھر بھی بننے جی بی بی جان اگر تسا ایتھے رہنا تو پھر انج رہنا جی نہیں اکو باری پھر دوہاں دے والد آئے اور دوہاں بیبیاں دے والدہ نے آ کے آکھیا کہ اساں تے نسبت واسطے رشتہ قائم کیتا ہے تسا دولت دی گل کیتی سارے اٹھاؤ بھائی فوراً انہاں رجوع کیتا انہاں کہ ابا جان اگوں معاف کرنا اگوں اسی اج دی گل نہیں کر دے بچوں کی نتیجہ نکلے آ جڑے بندیاں دے سورے بیٹھے ہو سن لو کدی تین میں جا کے سمجھائی دے چلو بھائی ہن چپ کر گئے تیاں نو آ کے سمجھانا صحابہ دی سنت ہے چلو ہن میرے منہ میں دیو صحابہ نہیں مندے او یار تیاں نو آ کے سمجھانا صحابہ دی سنت ہے تے سمجھ جانا امہات المومنین دی سنت ہے انہاں کیا کوئی گالی نہیں کر دیاں میرا خیال ہے انہاں قاضی صاحب نو زیادہ نہ بٹھاواں قرآن دی آیت پڑھا تے تواڈے کول اجازت لواں اے دا مطلب ہے دولت دا مطالبہ کر کے تے رخصتی والی جن آیت منگوائی ہے اور ہے جن نے ساری دولت محمد دی جوتی تو قربان کر کے قرآن چ نبی نو غنی منوایا ہے صدقے جاواں ہو گئی مجلس
مہربانی قبلہ. اللہ فرماتا ہے حبیب ووجدک عائلا فاغنا، جب تو غریب تھا، عائل تھا، پیسے تھوڑے تھے، تھوڑے کیویں ہوئے نے، غربت کیویں آئی ہے؟ جب تو بانٹ بانٹ کے، ہائے ہائے، بانٹ بانٹ کے تیرے پاس کچھ نہ رہا تو ہم نے تجھے ایک مال سے غنی کر دیا، اور وہ مال خدیجہ الکبریٰ کا تھا. یہ مطلب ہے وہ بھی امہات المومنین ساڈے واسطے بہت قابل قدر نے. جڑیاں چاندیاں سن کے سانو دولت مل جائے، اے او بی بی ہے جڑی چاندی سی میری دولت لگ جائے. بولو بولو ادھر ویکھو جی، لگ جائے. ہن میں وہ ٹائم اینا ہو گیا کہ میں شادی نہیں پڑھ سکتا. ہاں البتہ اینا ایک جملہ پڑھ دینا، 2-3 جملے پڑھ دینا. جناب خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ نو گھر بلایا ہے تے بلا کے آکھیا نے کہ مینجمنٹ واسطے میں بندہ چاہیے. اگے مینیجر میرے بڑے نے، لیکن میں چاہنی ہوں کوئی صادق ہو، کوئی امین ہو. سرکار نے فرمایا میں چلا جا. سرکار مال لے کے چلے گئے. 1 مہینہ دا سفر جان دا سی شام، 1 مہینہ دا واپس آن دا، تے 1 مہینہ اتھے تجارت کرنی سی. 3 مہینے لگنے سن پکے 3 مہینے لگنے سن. تے بی بی خدیجہ جدن قافلہ ٹوریا نا نبی والا، ادن تو لے کے 3 مہینے کوٹھے تے آ کے راہ ویندی سی شام دا. کنے سنی ہے میری گل؟ میں پڑھیا 3 مہینے بی بی ہر روز بالکونی تے آ کے جتھوں قافلہ رخصت کیتا سی نا اوتھے بی بی کھلو کے شام تو راہ ویندی سی. سہیلی سی بی بی دی ایک نفیسہ، او دا نام نفیسہ ہے. او جڑی طاہرہ دی سہیلی ہوئے نفیسہ ہی ہونی چاہیے. وہ بڑی بے تکلف سی بی بی خدیجہ الکبریٰ. باقی ساریاں نوکرانیاں اور سن، ایک خاص سہیلی سی نفیسہ. اس ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ نو آکھیا بی بی ایک گل تے دس کی. انہیں کہا تینوں پتہ ہے نا بھی 3 مہینے بعد قافلے نے واپس آنا. 1 مہینہ تے شام جان تے لگنا مدینہ، 1 مہینہ آن تے لگنا تے 1 مہینہ اتنے تجارت ہے. انہیں کہا میں نے پتہ ہے. سو سکے روز آ کے کوٹھے تے کھلو جاندے ہو تے شام دی آرام آلو ویندے ہو، کی گل؟ ایک بے تکلف ہی پوچھ سکتا ہے، عام بندے تے ضرورت نہیں. بی بی گل جڑی کیتی وہ تھوڑی جی اس طرح دی سی، تسی بھی سمجھ دے ہو پہ. بی بی نے فرمایا نفیسہ جس کا مال گیا ہو اس کو فکر تو ہوتی. تیرا مال نہیں تینوں کی. وہ بھی نفیسہ سی تے سہیلی سی بڑی پرانی. ہو سکا بی بی میں پوچھنا صرف یہ چاہنی ہے کہ جدو بے ایمان کافرے لے کے جاندے سن ادو تو ایڈی فکر نہیں. جدو امین لے کے گئے تو ہن ایڈی فکر. جدو جھوٹے لے کے جاندے سن ادو فکر تو کوئی بھی نہیں سی، تے ہن صادق لے کے گیا ایڈی فکر. اور پھر بی بی محسوس کیتا بھی یہ جڑی نفیس ہے نا یہ اندروں کی گل پہ کرتا. غور ہے تسی بھی اندروں نہ سمجھتے پڑھن دا کی فائدہ. اندروں کی گل بھی کر دی. فوراً بی بی پلٹ کے ویکھیا تے نفیسہ نو فرمان لگے، شکریہ قبلہ. نفیسہ نو فرمان لگے نفیسہ تو چاہتی کیا، کہنا کیا چاہتی ہے. اس لمحہ نہیں لایا، اس اگے شادی کر لو. جلدی میں بھی کر گیا کافی. تم چاہتی کیا ہو، کہنا کیا چاہتی ہو، اس اگے شادی کر لو. اس اگے کس سے کر لو، کس سے کر لوں. جملہ سننا، نفیسہ بھی نفیسہ سی. او کہ بس تو جو طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے. آج جو نکاح جے او یار آج دے مطابق پڑھنا پیا. تو طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے. ایک لمحہ نہیں لگا، مکالمہ سن دے ہو پہ. تو کہنا کیا چاہتی ہے، انہاں کہ شادی کر لو. بی بی کیسے سے کر لوں، تو طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے. فوراً بی بی نے فرمایا تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے. صدقے بھائی تھوڑی کیا بات ہے. تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے. ہو سکے اس تو علاوہ طیب ہی کوئی نہیں، اس تو علاوہ طاہر ہی کوئی نہیں، اس تو علاوہ امین ہی کوئی نہیں، اس تو علاوہ صادق ہی کوئی نہیں. جدو تو پورے عرب دیاں بھئی ماننا چ طاہرہ کھوا لے اپنے کردار نال، تے اس بھی تے صادق کھوایا اپنے کردار نال. تیرے تو علاوہ کسی دا کردار ہی نہیں ملتا. لہذا سکون تینوں بی بی تاں ہی ملنے کہ تو طاہر ہے کسی طاہر نال کر. قافلہ واپس آیا 3 مہینے بعد. بی بی بیٹھی سی. او تانوں پتہ ہے میسرہ او دا نام سی، بابا قبلہ میسرہ.
وہ میسرا غلام سی اوتھوں بھجدا لگا آیا ایک واری ڈگا پھر اٹھیا پھر بھجدا وہ آندی آرام نال نفیسہ کہا کی ہوئی اس کہ بی بی جو اب میرے ساتھ تو نے بھیجا ہے نا میں نے اس جیسا نہیں دیکھا میں نے اس جیسا نہیں دیکھا بی بی اس کے پسینے سے خوشبو آتی ہائے ہائے اس پر بادل سایہ کرتے ہیں پرندے اس کے سر سے نہیں گزرتے پتھر اسے لڑک لڑک کر سلام کرتے ہیں درختوں کی ٹہنیاں لٹک لٹک کے سلام کرتے اسے کہ اس جیسا میں نے نہیں دیکھا ہے نفیسہ صدقے نفیسہ کہنے لگی اب تو ہی بتا تو نے اس جیسی کہیں دیکھی ہے حضرت خدیجہ نے فرمایا ان گل عام نہ کر نوکر نو کیا نہیں ہو سکے پھر جاواں جا سرکار دو عالم آئے سرکار نے پیغام بھیجیا کہ سامان اتروا کے تہاڈے گوداماں چ رکھ دے بی بی خدیجہ نے آکھا نہیں محمد نو آکھو گھر چلا جا آرام کرن کر جا کے بعد صاحب کتاب بعد چ دینا نبی پاک چلے گئے اگلے دن نبی آ رہے سن نفیسہ راج کھلو گئی نفیسہ نے کیا محمد بن عبداللہ اوتے کھلوتے جی فرمایا میرے پاس ایک پیغام ہے آپ کے لیے حضور نے فرمایا کی نفیسہ نفیس سی بڑی کہنے لگی خاردار جنگل ہوئے خاردار جنگل چاڑیاں ہوں کنڈیاں والا او دے بچے ایک پودا سر سبز ہوئے کیا پیڈاں بکریاں دا خطرہ نہیں کو کھا جانا ہائے ہائے خاردار جنگل ہوئے کانٹے دار جنگل ہوئے ایک سر سبز پودا ہوئے تے پیڈاں بکریاں چردیاں ہوں تے سارے نبی پاک کہنے لگے ظاہر ہے جنہا سر سبز پودا ہے پہلا تے پیڈاں بکریاں انہوں ہی کھان دو نفیسہ کہنے لگی عرب دے جہالت دے جنگل ایک طہارت دا پودا جدا نا خدیجہ ترکو تو وہ دی چار دیواری بنے گا وہ دی چار دیواری بنے گا حضور نے فرمایا میں اتنا سیدھا آدمی ہوں کہ ارد گرد کی باتیں نہیں کرتا سیدھی بات کر سیدھی بات کر کہنے لگی پر سیدھی بات یہ ہے کہ خدیجہ نے تیری طرف نکاح کا پیغام بھیجا انہیں جو بلا سیدھی خدیجہ نے تیری طرف نکاح کا پیغام بھیجا ہے اے او پیغمبر ہے جنہیں نماز سوچیا سی نماز سوچیا سی کہ میں پشانو منہ کر کے نماز پڑھا کعبے پہلے بیت المقدس سی اللہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیں گے جدھر تیری رضا ہو جائے گی اس گل نو ذہن چ رکھو تے اگلی گل کر کے اجازت لواں جدوں یہ کہنا محمد کیا خدیجہ تیرے نال نکاح کرنا چاہتی ہے کیا تو خدیجہ نو اپنے نکاح چ قبول کرے گا لوگ آندے نے میں کندھا تے لے کے جانا ہے تینوں بندہ پوڑی لا دے کندھا میں دلاں تے لکھنا ہے میں ذہنہ تے لکھنا ہے جے میرے لو ویندے ہو پہ دے اے تو وڈا جملہ ہی کوئی نہیں پیغمبر آکھیا کی آندی ہے خدیجہ آندی ہے میرے نال نکاح کر رہا ہے پیغمبر نے فرمایا پوچھ کے دساں گا اے صرف انہوں سمجھ آئی ہے جنہوں پتہ ہے صدقے جامع اے انہوں سمجھ آئی ہے جنہوں پتہ ہے کہ دیکھو پوچھ کے دسنا نے نبی پاک واپس گئے سدھے اوتھے ہی آئے جڑا تواڈے ذہن چ صدقے جامع علی دے باپ کول آئے جنہیں پال کے جوان کیتا سی آ کے پوچھ دے فرماندے چچا میں نو پیغام بھیجیا خدیجہ الکبریٰ نے کہ میرے نال نکاح کر لو گے جڑے نبی نو اللہ فرمایا سی نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم کدھر قبلہ ہی ادھر کر دیں گے جدھر تیری مرضی قبلہ ادھر کر دیں گے جدھر تیری مرضی تو ادھر منہ کریں تیری مرضی ادھر منہ کریں تیری مرضی قبلہ ادھر ہے جدھر تیری مرضی ابو طالب کیا بیٹا تو کی جواب دیتا ہے فرماتے نے چاچا جی میں تیری مرضی اس چاچے نے نکاح پڑھے اس چاچے نے نکاح پڑھے جڑا آج غیر مسلم تو انہوں آکھے نا کہ توڑے نبی نے دولت دی وجہ تو نکاح کر لیا 25 سالوں نہ دی عمر تے 40 سال لوگا بی بی دی لکھ چھڑی ہے جنہوں کو بی بی دی عمر اصل 28 سال 3 سال دا فرق ہے وہ بدا کے 40 سال لکھ چھڑی ہے چلو کوئی گل نہیں نبی دی 25 سال لکھ چھڑی ہے اگر کوئی غیر مسلم آکھے نا نوجوانوں کہ توڑے نبی نے دولت ہوئے کہ 25 سال دے کموارے نے
حالانکہ بی بی دی بھی پہلے شادی ساڑھے نزدیک کوئی نہیں. جی ایک جملہ بھی میں پڑھ دیا. عرب دے جننے رشتے بی بی نو آئے نے وہ پیجن تو پہلا رات نو صلاح کر دے سن کہ کیا خویلد کی بیٹی ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی. تے بی بی خدیجہ حضرت نفیسہ نو آکے سی بات کر لیکن محمد مجھے قبول کر لے گا. خدا دی قسم اگر کوئی غیر مسلم نوجوانوں کہے کہ تمہارے نبی نے زیادہ عمر کی بی بی سے شادی دولت کی وجہ سے کی، جب میرے ہاتھ چ قرآن ہے انہوں کی انجیل رکھ ہاتھ تے، تورات رکھ ہاتھ تے، زبور رکھ ہاتھ تے، تو یہود و نصارہ سانو دسن کہ ہمارے نبی پہ ایسا الزام لگانے والوں اپنی کتاب سر پہ رکھ کے دکھاؤ نکاح کا پیغام محمد کی طرف سے آیا تھا یا خدیجہ کی طرف. یہ مطلب ہے مصطفیٰ کی نظر خدیجہ کی دولت پہ نہ تھی، خدیجہ کی نظر محمد کی نبوت پہ تھی. پھر کمال ہوئی ہے ایڈی سکون دی زندگی، ایڈی سکون دی زندگی. یہ مطلب ہے سیرت مصطفیٰ پڑھو، سیرت خدیجہ الکبریٰ پڑھو. ساڑھے گھر سکون آ جائے گا جدوں بیبیاں سیرت خدیجہ پڑھ کے بندے دی قدمہ تے اپنا زیور نشاور کر دیں. تو سا کوئی نہیں سنے وہ ساری زندگی جو بیبیاں منگ دیا. بی بی خدیجہ سے لینا ہی ہمارا کام نہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ شوہر پہ قربان کر دینا بھی ہمارا کام ہے. سیرت خدیجہ بھی پڑھن، ساڑیاں پہنا ساڑیاں تیاں پڑھن سیرت خدیجہ. ولیمے والے دن ساریاں کنیزاں آزاد کر دیتیاں، سارے غلام آزاد کر دیتے. تے نفیسہ آکے پوچھا اس کہ بی بی تو کپڑے کدی نہیں توتے، تو روٹی کدی نہیں پکائی، تو چاڑ پونچھ کدی نہیں کیتی، تیری تے زندگی ملکہ دے طور تے گزری، تینیاں کنیزاں میں چھڑ چھڑیاں نہیں 4 کنیزاں ہی رکھ لے. اے تیری جتی تو تیاں وارا. آسمان نیڑے ہوئے تے اتے روشنائی نہ جملہ لکھا، بندے چھتاں تے کھلو کے پڑھ لن بی بی دا جملہ. فرمائے نفیسہ کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہے. کل تک میں مالکہ تھی، مجھے کنیزوں کی ضرورت تھی، آج میں خود کنیز ہوں اور کنیزوں کی کنیزیں نہیں ہوتی. اللہ نے انہا تو آئینہ کل کوثر دی شکل ہے بیٹی عطا کی تھی. جدوں او آ گئی تو خدیجہ دنیا تو ٹر پئی. 5 سال دی بیٹی نو گود چ لے کے نبی بیٹھے سے مولا پاک جزا دے وے آباد و شاد رہو، حفاظت چ رکھے. اللہ پاک تہاڈی عزت و آبرو چ اضافہ فرمائے. قبلہ مولا تہاڈی رزق خیر چ اضافہ فرمائے، رزق روحانی اور جسمانی چ اضافہ فرمائے. میرے محترم سامعین 5 سال دی تھی گود چ ہوندی ہے پیو دے جدوں دی ماں ٹردی ہو. حضرت رسول خدا نے فرمایا خدیجہ تیرے برتناں نو لوکی ویکھ ویکھ کے برتناں نو ویکھ کے لوکی لالچ کر دے سن کہ یہ برتن ایسے نے تے تو ٹوٹے لکڑی دے ٹوٹے پیالے چ پانی پیتا ہے. شیب ابی طالب پیالہ ٹوٹ گیا سی، ٹائم کو نہیں، حضرت خدیجہ دا پیالہ ٹوٹ گیا لکڑی دا سی، وہ تریڑ آ گئی سی پانی کھلوندہ نہیں سی. تے بی بی نے رسول خدا نے فرمایا کہ کوئی کاریگر ہوندا اتھے کاریگر بھی نہیں جان دیندے، پھیری والے نہیں سر جان دیندے. اس محلے چ جتھے بائی کٹ ہویا سی نا پھیری والے سبزی والے نہیں سر جان دیندے. جناب خدیجہ دے ایک بھتیجا سی وہ آوندا سی کدی کدی تے او ود کے آوندا سی لوگاں کولوں، ورنہ بائی کاٹ بڑا سخت سی. بی بی فرمایا کو پھیری والا صحیح کرنے والا پیالے آوے تے میرا پیالہ گنڈا دیو بنوا دیو کاریگر کولوں، کیونکہ پانی یہ کھلوندا نہیں. تو یقین کرو جی میں پانی پیالے تھلیوں ڈگدا سی نا ایویں پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو ڈگے. بی بی خدیجہ تے پیالے تھلیوں پانی پہ ڈگدا سی تے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو انج ڈگے نے تے ویکھ کے فرماندے نے خدیجہ تو اوہی خدیجہ، ادھر ویکھو یار تو اوہی خدیجہ تیرے برتناں لوگ کے لوکاں دیاں راڑاں وگدیاں سن.
ਤੇ ਖਦੀਜਾ ਟੁੱਟਿਆਂ ਪਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਨਾਬ ਖਦੀਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ? ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਦੁਆ ਆਂਸੂ ਆ ਗਿਆ। ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਖਦੀਜਾ ਟੁਰ ਪਈ। فرمایا جی میں اللہ دی راز چہرے تے موت دی زردی آئی تے میرے مولا نے فرمایا خدیجہ زندگی جو کچھ نہیں ہو منگیا جی میں آئی ہیں تے دور لگی ہیں لٹان تو ہولی ہولی ایڈی غریب ہو کے میرے نال زندگی گزاری کہ ٹوٹیاں پیالے چ پانی پیتے ہی کوئی شاید میرے کو مانگ مینوں جاننی ہے میں محمد ہاں۔ بی بی فرمایا مینوں جنی تہاڈی معرفت ہے نا او دے مطابق میں عرض کرنی ہاں کہ تہاڈے نال منسوب ہوئی ہیں تے اللہ مینوں اے عطا کیتی ہے جنوں اللہ فرماتا اِنَّا طَعَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے دے تو بعد میں اور کچھ منگا نا اے دی توہین ہے۔ یہ جڑی مینوں اللہ نے کثرت نعمت عطا کیتی ہے اے دے تو علاوہ میں اور کی منگا تہاڈے کولوں؟ فرمایا خدیجہ ٹر چلنی ہے دنیا پہ چڑھنی ہے جی میں شوہر دے دل چ گل آؤندی ہے نا میری بیوی میرے کولوں کچھ منگے چھڑ تو نبوت و رسالت ہر گل وکھری ہے ایک واری کوئی تو فرمائش کر کوئی منہ چو تو کوئی گل کٹ جڑی منہ چو کٹی نے اتھوں میں رونا کانپ دے ہاتھ دا اشارہ کر کے بی بی فرماندی ہے بس اے نہ روے بس اے میری بیٹی کوئی ایسا انتظام کرنا میری بیٹی نہ روے تے جویں میرے تو پہلا اشارہ کو سن رہے سو پھر دریاواں دیاں کناریاں تے روئی اے پھر جنگلاں چ روئی بازاراں چ روئی کتے کتے نہیں اس بی بی دی روح روئی پھر دی ایک قبر ہے جتھے ماں بھی آ کے روئی ہے تے جتھے دھی بھی آ کے روئی ہے قبر ہے رسول سکلین دی اللہ تانوں لے جائے مدینے ضرور ویکھو اکھاں نال ویکھو میں جاڑی دے نال منہ رکھ کے اندروں ویکھ کے جتھوں تک ویکھ سکدا سو میں نماز چھڑ دیتی سی میں دوبارہ پڑھی نال پہ پڑھتا سا بندے سجدے گیا سن میں اٹھ پیا نماز ختم کر دیتی اچھی طرح میں بچوں ویکھ کے پھر بہ گیا پھر نماز میں دوبارہ پڑھی کیونکہ اتھے نہیں ویکھن دیندے مینوں ایک بندہ کہ ایڈا اوکھا ہو کے کیوں ویندا سا میں کہ دل کردا سی او قبر ویکھاں جتھے ماں بھی بہ کے روندی رہی جتھے تی شام جو آ کے روندے آباد رہو بھائی ماں دے جملے مصاحب دے شاعری پڑھ گئے نے میں بیٹی دا ایک جملہ پڑھنا وہ صرف ایک کی میں پڑھنا زیادہ نہیں جناب سیدہ جدوں اجڑ کے شام چوں واپس آ اسے قبر تے جتھے بہ کے ماں وین کر دی اس قبر دے اوتھے سن جتھے تہاڈا کیمرہ ہے جتھے تہاڈا پلر ہے درمیان والا ایتھے کر کے قبر رسول سی ایتھے بی بی آئی تانوں پتہ بی بی دے بڑے ویر قتل ہو گئے ہائے کدی آئی بی بی دے اپنے بیٹے بھی قتل ہو بی بی دے اپنے پنیویں قتل ہو بی بی دے اپنے پتیجے قتل ہو ایک قتل ہو جائے تو بی بی ایف آئی آر نہیں لکھا سکتی بھن کو بیان لین آوے نا پولیس والا تو لوگ آندے نے انہوں ہوشتے ہون دے اج قتل ہویا تے اج جڑی کٹیاں پراواں دیاں سراں تھلے کھلو کے توحید پڑھے اس بی بی نو ذہن باندھے یارہ تقریراں کیتیاں نے بی بی نو اینی اچھا پیدل سفر ماریا بھی بڑا سا میں کی پڑھیا غلط پڑھیا بی بی ٹول آ کے بہ نہیں سن سکتے کسی دیوار اینا ماریا سنے جنہاں سجاد نو مارن آئے تو بی بی اگے ہو اینا ماریا سنے بی بی نو خدا دی قسم کسے تقریر اچ بابا جی کسے خطبے اچ کو ثابت نہیں کر سکتا کہ بی بی نے تھکاوٹ دے اثار بھی آن دیتے جڑے بندے نو اکھاں نال دسدا سی او سمجھدے سن بی بی کھلوتی ہے تے جڑا نبینا سی او سکیا سی علی بول رہے اے دا مطلب ہے بی بی نے تھکاوٹ دے اثار تقریر دے دوران صدقے بھائی خطبے دے دوران بی بی نے تھکاوٹ دے اثار بھی نہیں آن دیتے جدہ ویر قتل ہو جاندو اٹھیا نہیں جاندہ جدہ پتر قتل ہو جاندو کو ٹریا نہیں جاندہ لیکن بی بی نے توحید دے خطبے پڑھے نے تے علی دے حوصلے نال رسالت دے خطبے پڑھے نے تے پیو دے حوصلے نال جڑی پورے سفراں چ پیو دے حوصلے نال زندہ رہی نانے دی قبر اوتھے ویکھی تے ڈگ پئی بس اینا جملہ سی جڑا میں پڑھنا او دی میں وجہ دسنا تی ہوندی ہے جڑی پیکے ہوندی اے پیکے نہ کی نہ ہے سائدہ ڈنڈکا
اے پھا لیا کچھڑ پتر چکیا ہوئے ایتھے تھی بائی ہوئے ایتھے پتر بایا ہوئے ایتھے پتر ہوئے سیر تے گنڑی ہوئے پتر آندھا اممہ میں ٹورنا ہوں دیئے نہیں میرا ہوئے ہے میری والدہ ہے جی کیتا ہے میں ٹورتا سا میری پہن چھوٹی سی بہت انہوں تو اممہ نے چکیا تو میں کہ اممہ میں ٹورنا ہوں دیئے نہیں تو ایتھے بہ جا میں نے ایتھے با لیا ایتھے بچی چکلی میری پہن تے نار گٹھڑی خدا دی قسم میں دیکھا کو 8 کلومیٹر تقریباً سفر سی جڑا اممہ نے پیدل کیتا تھا میں کہ اممہ تو میں نے اتار چھڑ تھے تھکی نہیں اسے گل کی تھی میں نے پرسوں 14 چیتا آیا میں تیسری مری سے پیسہ ہونا میں اسے کیا تیرے نانے دا کارا میرے ویران دے کار آ گئے نے میری تھکاوٹ اتر گئی ہے میں جنہ تھکنا سی تھک لے سامنے تیرے نانے تے ماموں دا کار ہے میری ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے یہ دا مطلب ہے تیاں پیکے ہون تھکیاں بھی ہون آنکھو ایک باری آنکھو میں جا رہا تے تھکاوٹاں اتر جاندیاں نے آتھے نانے دی قبر تے ڈگ پئی آتھے آئیتے قبر دیتے آتھے بی بی ڈگ پئی ہے فضا دے پھڑ دیاں بی بی زمین تے ڈگ پئی تے ڈگ دی دا جملہ نکڑیا میرے اوپے گیا میں تھک پئی جدو بی بی نے آگیا نا میرے اوپے گیا میں تھکی جائے خدا دی قسم پھر اوتھے فضا لگی ہے اٹھان کہ بی بی اٹھو میں تو انہوں نانا دی قبر تے لے جاؤ اٹھان دی رہی ہے بی بی اٹھے نہیں اوتھوں لے کے اوتھوں تک اجتے توڑے کیمرے نے ایتھوں لے کے تقریباً ایتھے قبر تے اوتھے ڈگی ہے اوتھوں ایتھے آن تے محمد دی اممہ ازادارو انجی آئی ہے جمیں حسین علی اکبر دی ناشتے نے جدو نانے دی حسد کے جامع قبر کو لائے لے تے فضا کو کڑتا منگیا نے ویر دا تے کڑتا بچھایا نے جمیں قبر تے چادر پائی دی آج بچھایا نے آخری جملہ تے بچھایا نے تے رابی اندر لگتا سی جمیں زلزلہ لگتا سی جمیں مدینہ چے زلزلہ جدو قبر نانے دی ہلدی محسوس ہوئی ہے نا او دو بی بی ایک جملہ آگے کڑتا ویر دا بچا کے بی بی فرماندی ہے نانا میں راواں چ نہیں تھکی میں تیرے مدینے جا کے تھکی ہاں او دو میں تھکاوٹ محسوس کیتی ہے جدو محمد حنفیہ نے پوچھے آئے نہ چو زینب کے میرے اپے کیا میں نو نہیں سنجانے میں جو جڑی ہاں تے تیری قبر علی ہے اس کڑتے دی وجہ تو اے میرا نانا ہے پتر دا کڑتا ہی جدوں کدی میں لباس تبدیل کیتا میں اپنا کڑتا بھی لے کے تیری قبر تے رکھاں گی پھر دسری تیرے پتر نو بہتا ماریا نے یا تیری بیٹی نو بہتا سبحان دعا ہے مالک دو جہان پرسا اپنے دربارج قبول اور منظور فرماوے اور اس پرسے دا انہا آنسوان دا عجر عظیم پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب سید پیر شاہ صاحب دے اور پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب دے عزت بخت رزق چ مالک اضافہ فرماوے جلدی تشریف رکھسو بھئی وقت بہت کلی